بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہین ڈار PPAJ کے سوشل میڈیا سیل کے پیج پر، اور آج ہمارے مہمان خاص ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری پرویز اشرف صاحب۔ میں اپنی طرف سے اور سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے چودھری صاحب آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ انتہائی مصروف تھے، پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا۔ تو جناب، آج یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی بورڈ کا انٹرویو کا مرحلہ تھا، وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور ہم اس مرحلے کی طرف جا رہے ہیں کہ جب پارٹی کے امیدواروں کے نام سامنے آنے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرویو دینے والے امیدوار تھے ان کا کیا جوش و جذبہ تھا؟ اتنی زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا لوگوں نے۔ بالکل، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پچھلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی ریاست میں، تو ہمارے جو امیدوار تھے شاید 140 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس دفعہ ہماری حکومت نہیں بھی تو اس دفعہ 192 لوگوں نے اپلائی کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ تنظیم ہے، جو لطیف اکبر پریزیڈنٹ، ہم سب جو لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، آپ سمیت، ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ریاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایک مقبول ترین جماعت ہے۔ جی بالکل، چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے جا رہی ہے۔ تو چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری ہوتا رہا، تو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی طے کی؟ تو کیا اس دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم نے ادھر اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی ہے، اور ہم نے بڑی فورسفلی یہ بات کی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا یا چور دروازے سے کوئی حکومت میں آنے کی کوشش کرے گا، تو اس الیکشن میں ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج کے آپ کے اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب زوم پہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ آزاد کشمیر کے انتخابی مہم کے دوران دورہ کریں گے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فیاض طاہر صاحبہ، وہ آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، ڈویژن میں جائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ لیکن یقینی طور پر جب انتخابی مہم چلے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب اور دیگر لوگ یقینی طور پر ایک پارٹی، یہ مدر پارٹی ہے، یہ آئیں گے، لیکن ابھی کوئی ایسا اس طرح کا شیڈول طے نہیں ہوا۔ تو لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ تنظیمی اعتبار سے لوگ وہاں آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ جی چودھری صاحب، کیا وجہ ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے انٹرویو تو مکمل کر لی ہیں لیکن اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان نہیں کر رہی، اور یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے آزاد کشمیر میں اپنے امیدوار سامنے لا رہی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے امیدوار ٹکٹوں کے سمیت رخ کر لیں گے؟ یقینی طور پر دیکھیں نا بھائی، پاکستان مسلم لیگ نون سے تو ویسے ہی لوگ بہت ناراض ہیں، اور PTI میں جو لوگ گئے بھی ہیں چند مفاد پرست لوگ ہیں، اور وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹکٹ اناؤنس کر لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر ادھر چلے جائیں یا گروپ بن جائیں یا تقسیم ہو جائیں۔ لیکن یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ٹکٹ کب اناؤنس کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج چیئرمین کا دفتر یقینی طور پر جو حلقے 35-36 کے قریب ہیں جو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ان پر ٹکٹ جاری کر دے گی۔ یہ تو بہت خوش آئند بات ہے۔ چودھری صاحب، جو آپ کا حلقہ ہے برنالہ بہمر، یہ تو بڑا مشکل حلقہ ہے، اور اس حلقے میں تو اس علاقے میں سیاسی وفا کم ہی رہی ہے۔ آپ آزاد حیثیت سے، آپ نے الیکشن آزاد حیثیت سے جیت کے آئے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں، پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی نظریاتی وابستگی رہی، آپ ہر گرم سرد موسم میں آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی رہی، آپ کا لیڈر بھٹو رہا، بے نظیر رہی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ مستقل ایک پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں جڑے رہے؟ نہیں، میں نہیں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آزاد کشمیر کے چند حلقوں میں سے ایک حلقہ LA5 بھمر تحصیل برنالہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر بہت وفا ہے، اور وہ طبقہ، وہ لوگ، وہ گروپ جو میرے والد مرحوم کے ساتھ 1975 کے انتخاب میں جب بھٹو
شہید کی حکومت تھی، اس وقت جو ریاست میں انتخاب ہوئے تھے، جو لوگ اس وقت چلتے تھے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی نسل بھی ہمارے ساتھ ہے۔ صرف جب کبھی پاکستان کی حکومت یا یہاں کی کوئی ایسے لوگ جو وہاں کے انتخاب میں مداخلت کریں تو وہ مداخلت کر کے ہم کو چند سو ووٹوں سے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقل مزاج رہنے میں میرے حلقے کی عوام کا بڑا عمل دخل ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ جائیں اپوزیشن کے اندر تو یقینی طور پر میں بھی کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کروں، لیکن میرے حلقے کے عوام بڑے غیرت مند، بڑے بہادر اور بڑے مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کبھی بے وفائی نہیں کریں۔ تو جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے باقی حلقے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ باقی حلقوں کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے بمبر میں زیادہ تر لوگوں نے پاور پالیٹکس کو جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے، اس لیے جس حکومت کی پاور پالیٹکس میں کی گنجائش ہو یا لوگ جو موجودہ حکومت ہو یا جس طرح پاکستان میں پی ٹی آئی ہے، اس طرح لوگ پھر رد و بدل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتہ شاید کہ مستقل مزاجی انسان کو کندن بنا دیتی۔ بالکل، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، ایک پارٹی نشان کے ساتھ، ایک علم لے کر آگے چلے، پارٹی نے آپ کو عزت دی، آپ کو وقار دیا، آپ قائم مقام وزیر اعظم رہے، آپ کے پاس پارٹی کا بڑا عہدہ ہے سینئر نائب صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز اشرف صاحب کی ایک شخصیت کا ایک پہلو اور ہے کہ آپ تحریک آزادی کشمیر کے لیے پوری دنیا میں کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے گئے، آپ اس بارے میں بھی آگاہ کریں۔ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر جو ہے یہ تو یقینی طور پر ایک اپنی جگہ تلخ حقیقت ہے، اور جو 1947 میں تقسیم پاک و ہند ہوئی تو اس میں ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو منصوبہ یا جو پلان یا جو فارمولہ دیا گیا اس وقت بر صغیر پاک و ہند کی عوام کو، تو اس پر کیونکہ انگریز عمل کرانے والا تھا اور انہوں نے یقینی طور پر ہندو لابی کے ساتھ ان کے مستحکم تعلقات تھے، جوناگڑھ میں انہوں نے اور اصول اپنایا، کشمیر میں انہوں نے اور اصول اپنایا، اور پھر جو ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس پر جواہر لال نہرو نے خود اس بات پر کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کشمیر کے لوگوں کی ان کی خواہشات کے مطابق ان کی یعنی کہ ان کو رائے شماری کا ہم حق دیں گے، لیکن وہ بار بار اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انکار کرتا گیا اور وقت کو گین کرتا گیا، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ وہ جوں مضبوط ہوا، جوں وہ آگے بڑھا، جوں مسئلہ وہ اپنے انداز میں پھر مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ پلیٹ کرنے لگا۔ لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کشمیر میں انہوں نے بہت ظلم کیے۔ میں نے بہت دفعہ ویسے کہا UN میں بھی، جنیوا میں بھی، کہ ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کی حکومت اگر یہ بات سوچتی ہے کہ وہ ظلم کر کے، وہ جبر کر کے، وہ گولی لاٹھی سے وہ ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ کر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر پر حکمرانی کر سکیں گے یا کشمیر کی عوام کو ڈرا سکیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ کشمیر کی نسل کا، کسی بچے کا خون کا آخری قطرہ بھی جب تک کسی کے جسم میں موجود ہے وہ اپنے حق کے خود ارادیت سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنی جدوجہد کو انشاءاللہ، اور یہ بھی لوگ جو تحریک آزادی کشمیر پر یا مخالف لوگ بلیم کرتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے تحریک آزادی کشمیر کا، کیا ہوا؟ دیکھیں، قوموں کے لیے جو ہے وہ 70 برس کا عرصہ کوئی برس نہیں۔ آزادی کی تحریک میں کوئی میرے نزدیک یہ کوئی 70 برس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے۔ ہم اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ مدتوں اور صدیوں انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جب تک ہم اپنا بنیادی حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ اچھا، جو آپ جنیوا وغیرہ جاتے رہے تو اس بارے میں آگاہ کریں کہ آپ کتنی دفعہ گئے؟ جنیوا بہت دفعہ جو گیا بیرون میں، ملک پاکستانی ہیں ان کا کیا جوش و جذبہ ہے؟ شاید 7-8 سے وہاں جا رہے ہیں ڈیمانسٹریشن، زیادہ تو وہ ہمارے جو ہیں دوست وہی کرتے ہیں، میرا تو صرف وہاں ڈیمانسٹریشن کا جو مسئلہ ہے تو اس کو ذرا آرگنائز کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیری کو صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ملنا چاہیے،
اور اس کے لیے لوگ تعاون کرتے ہیں. ہم ادھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہندوستان کرتا ہے اور پھر جو ملیٹنٹ فورسز کے ذریعے سے وہاں تشدد ہوتا ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس پر ہم نے ہماری جو ٹیم ہے ساری اس نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی. اور جو ہیومن رائٹس کمشنر ہے اس نے رپورٹ بھی دی کہ ہندوستان میں اس وقت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اچھا چودھری پرویز اشرف صاحب, جب آپ سیاست میں آئے, آپ نے الیکشن لڑا, تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ سیاست کے ساتھ وابستہ ہوگا؟ آپ کے علاقے میں تو لوگ کچھ اور بھی ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز رہیں, لوگ بزنس کی طرف بھی گئے, تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ سیاست کی طرف آئیں گے؟ ظاہر سیاست آپ کے گھر میں تھی. یقینی طور پر میرے والد مرحوم, پھر میرے تایا مرحوم, پھر آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ میرے نانا مرحوم بھی جو تھے وہ بھی پرجا سبھا کے ممبر تھے ریاستی اسمبلی کے, جو 47 سے قبل تھی. تو پھر مختلف مثلا لارڈ نذیر ہیں, وہ میرے سکے خالہ زاد بھائی ہیں. تو سیاست کے اندر ہماری فیملی کا ایک عمل دخل تو رہا ہی ہے. تو میں ویسے طبعاً کوئی سیاسی آدمی نہیں تھا, لیکن میرے والد صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں سیاست میں حصہ لوں اور ضلع کے ریاست کے غریب لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور پھر یقینی طور پر میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے کرتے اب میں خود ایک سیاست کار بن گیا. نہیں, آپ ظاہر ہے آپ سیاست میں ہیں اور آپ نے بڑے بخوبی سلسلے کو چلایا, اور پارٹی کو فروغ دینے کے لیے, پارٹی کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے آپ نے انت تک محنت کی. چودھری پرویز اشرف صاحب دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, خوش لباس آدمی ہیں, اچھا پہننا پسند کرتے ہیں, اچھا نظر آنا پسند کرتے ہیں, اور پھر سیاست کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ذرا تھوڑی سخت ہے. تو چودھری صاحب ابھی بھی جب آپ کے جو وہ پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے, ملتے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کے جو پرانے دوست ہیں جو آپ کے اسکول کے زمانے کے تھے, کالج کے زمانے کے تھے, ملاقات ہوتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ جو سیاست میں آنے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ آپ سیاست میں نہ آتے تو کیا کرتے؟ میں سیاست میں نہ ہوتا تو میں بہت اچھا بیوکریٹ ہوتا. میں نے بہت کوشش کی, CSS کا امتحان بھی دیا, لیکن والد صاحب مرحوم کی جو اپنے علاقے کے ساتھ لگاؤ تھی وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں آڑے آ جاتا. میں نے کمیشن کے لیے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر جب ان کی خواہش تھی تو پھر میں نے ہمہ وقتی پھر سیاست ہی میں نے شروع کی, اور ابھی تک پھر میں ہمہ وقتی سیاست ہی کر رہا ہوں. اچھا جی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے جا رہی ہے ریاست کے اندر؟ جی, آزاد جموں کشمیر کے جو آزاد انتخابات جموں ہو رہے کشمیر کے اندر اور کون حکومت بنائے گا؟ دیکھیں نا, پاکستان مسلم لیگ نون اپنا ٹنیور اوور کر چکی ہے, اور آزاد کشمیر کے انتخابی حلقوں پر ایک اجمالی جائزہ اگر وہ لیں تو وہ تحریک انصاف کے پاس کون سا مضبوط کوئی امیدوار ہے؟ یقینی طور پر پیپلز پارٹی مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی لارجسٹ پارٹی, سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ریاست کے اس موجودہ انتخاب میں ابھرے گی. اچھا, یہ جو پاکستان میں اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مہنگائی کا طوفان ڈالا ہے پاکستان میں, اس کے بعد تو ان کو امیدوار بھی نہیں ملنے چاہیے اور مل بھی نہیں رہے, تو لوگ تو ان کے نہیں ساتھ ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخاب ہے وہ نون کے ساتھ ہو رہا ہے, دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ کے انتخابی مہم میں مقابلہ جو ہے مختلف حلقہ انتخاب میں مختلف جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو انتخاب بڑھے گا. اب میرے حلقے میں نون کا بھی مضبوط امیدوار ہے, مسلم کانفرنس کا بھی مضبوط امیدوار ہے, PTI کا بھی مضبوط امیدوار ہے. اب جو انتخاب آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ کون مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے. ہماری پوزیشن اپنی جگہ موجود ہے انشاءاللہ. اس لیے مختلف حلقوں میں مختلف مثلا لطیف اکبر کا حلقہ ہے تو ادھر نون کے ساتھ مقابلہ ہے, فاروق حیدر کا جو حلقہ ہے ادھر نون کے ساتھ مقابلہ ہے, نیلم میں نون کے ساتھ مقابلہ, بہت سارے حلقوں میں تو PTI کا کوئی ہے ہی نہیں.
ہے. یا جی بالکل 70% حلقوں میں یہ ہے. تو آپ کی جو حکومت گزری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں، ایک انقلابی حکومت گزری ہے، تو اس حکومت کے دوران آخر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی، جو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت چودھری عبد المجید کی سربراہی میں قائم تھی نا، اس میں جو ہمارا بجٹ تھا ڈیولپمنٹل بجٹ، وہ 10 ارب روپیہ تھا، اور ہم نے اس 10 ارب روپے میں جو منصوبہ بندی ہماری حکومت نے کی وہ بڑی زبردست تھی، اور بے شمار اتنے 24 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں یہ نہیں کر سکتے. آخر انہوں نے پیسے کیے کدھر؟ گراؤنڈ پہ تو نظر نہیں آئے. یہ تو پھر اس سوال کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ عوام اب ان کا محاسبہ کرے گی نا. بالکل. تو دوسری ان کو جو فائدہ ایک اور بڑا پہنچا، جو کشمیر کونسل جو 13ویں ترمیم ہوئی، اس میں کشمیر کونسل کا پیسہ بھی جو ان کو ہوا، اور وہ بھی انہوں نے اپنے ایم ایل ایز کو دیا. دیکھیں نا، ہم جب ممبر قانون ساز اسمبلی سے پچھلے ہمیں 50 لاکھ ملتا تھا، ان کو 8 کروڑ 10 کروڑ کی رقم ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے، یا ابھی بھی ہمارے حلقے میں وہ اسکیمیں وغیرہ دے رہے ہیں، بے شمار فنڈز جو ہیں وہ لوگوں کے دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے. اچھا چوہدری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک تعلیمی پیکیج آیا تھا، تو اس دوران کتنے اسکول اپ گریڈ ہوئے آپ کے حلقے میں یا بھیمر میں؟ کتنے کالج نئے بنے؟ دیکھیں جی، برنالے میں جو ہمارا وہ تعلیمی پیکیج تھا، اس کے ساتھ 3 کالجز تھے، اور شاید 2 ہائر سیکنڈری تھے، اور 5 تھے ہمارے ہائی اسکول، اور 8 مڈل اسکول تھے. ماشاء اللہ سے. تو روڈز کتنی بنی؟ کتنے کلو روڈ 100 کلومیٹر کے لگ بھگ بنی گی. یہ 100 کلومیٹر 24 ارب روپے کے پروجیکٹ میں نہیں بنا سکے، ہم نے 100 کلومیٹر جو ہے وہ 10 ارب روپے میں. اور وہ 100 کلومیٹر آپ کے حلقے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گلی محلے تک آپ نے روڈ کی رسائی. بڑے روڈز کی ہم نے بہت، چودھری مجید کی حکومت میں ہم نے بہت کی. جی. تو چودھری صاحب، یہ جو آئندہ آنے والے انتخاب ہیں، آپ نے کہا، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ حکومت بنائے گی، تو آپ کی حکومت کی کیا ترجیح ہوگی؟ دیکھیں جی، ہماری سب سے بڑی ترجیح تو ہے کہ تاریخ آزادی کشمیر کو بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹ کیا جائے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہو رہے ہیں مظالم ہو رہے ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور پھر 5 اگست کو جو نریندر مودی کے اقدامات ہیں ریاست کے اندر، جی، تو ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. یہ تو ہمارا تاریخ آزادی کشمیر کی جو تناظر میں ہے. تو تعمیر و ترقی یقینی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے یہ گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے، اور عوام کے ساتھ ان کا بڑا ایک قریب کا تعلق ہے. آپ اس وقت کے سیکریٹریٹ کا اور آج کے سیکریٹریٹ کا مقابلہ کریں تو آپ کے زمین و آسمان کا جو ہے نا وہ فرق نظر آئے گا. تو انشاءاللہ تعمیر و ترقی کے اعتبار سے، تعلیمی پیکج کے اعتبار سے، جہاں جہاں جو کوئی کمی ہے، جہاں جہاں دور دور علاقے میں ہے، وہاں انشاءاللہ مہیا کریں گے. بلکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلیمی پیکیج تھا اس میں انہوں نے کٹ لگایا تھا، تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے سارا کچھ بحال ہوگا انشاءاللہ، اور لوگوں کو روزگار ملے گا. اچھا جو صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر شاید خطے کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کی بنیاد بھی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی، اس کی بنیاد کشمیر پر رکھی گئی، اور پھر جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کی کمٹمنٹ کشمیر کے ساتھ رہی ہے. آپ بارہا ملے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، آصف علی زرداری صاحب سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں آخر ان کے اندر کیا لگن ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہ تو پاکستان کی عوام کو اور بین الاقوامی طور پر سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھٹو صاحب نے کشمیر کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کشمیر کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، انہوں نے مظفر آباد کے جلسہ عام میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا.
اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہی سیاست میں آئے تو انہوں نے رائے شماری کے نعرے کو، ہمارا نعرہ رائے شماری، تو یہ کمٹمنٹ ہے نا. اس کمٹمنٹ کی بنیاد پر جو ہے کشمیر کی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. اچھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ کوئی اپنی یادگار ملاقات بتائیے. میں اگلے دن میں نے پارلیمانی اجلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جون 2004 میں، یوں تو بہت ہے نا، لیکن ایک جو بات ہے کہ 2004 میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، تو یہ 2001 کا جو الیکشن تھا نا، جی 2001 کا الیکشن، بالکل وہ الیکشن تھا. تو اس میں بھمبر میں ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ سلطان محمود صاحب چاہتے تھے کہ طارق فاروق صاحب کی آزاد حیثیت میں مدد کی جائے. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ ان کو کہیں کہ ٹکٹ پر الیکشن لڑیں. باریسٹر صاحب کے ساتھ اس معاملے پر میرا اختلاف ہوا، تو انہوں نے محترمہ سے شکایت کی کہ پرویز اشرف جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو مجھے محترمہ نے فون کیا بھمبر، میں برنالے میں تھا اس وقت، ڈائریکٹ فون نہیں ہوتے تھے بھمبر میں، ڈائریکٹ تھا، برنالے میں نہیں تھا. اچھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں کہ کسی ڈائریکٹ نمبر پر آ کر میرے ساتھ بات کرے. تو میں آیا بھمبر سے، ان سے بات کی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی بھمبر حلقے میں مخالفت کر رہے ہیں. میں کہا بی بی ادھر تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہی نہیں. میں کہا اچھا، یہ بات تو مجھے کسی نے نہیں بتائی، چلیں اس کا پھر فیصلہ الیکشن کے بعد کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم پھر جب لندن میں اکٹھے ہوئے نا، تو ادھر پھر اس بات پر ڈسکس بی بی کو یاد تھا، ادھر ڈسکس ہوئی. تو میں نے اس وقت مسلم کانفرنس کے تھے راجہ درکرنن، میں نے ان کی سپورٹ کی تھی. طارق صاحب آزاد حیثیت سے جیت گئے تھے، لیکن میں نے پھر ان کو درکرنین صاحب، میں بھی وہ الیکشن جیت گیا تھا پارٹی کے ٹکٹ سے، اپوزیشن میں ہم رہے پھر آگے. تو ادھر محترمہ نے ایک جملہ کہا کہ پرویز اشرف نے ٹھیک کیا، ووٹ ہمیشہ کمیٹڈ آدمی کو دینا چاہیے. ووٹ ہمیشہ کمیٹڈ آدمی کو. مسلم لیگ کا ٹکٹ ہولڈر تھا، مسلم کانفرنس کا، پرویز اشرف نے اس کی سپورٹ کر دی، وہ کمیٹڈ تھا. میں نے کہا آج وہ آزاد امیدوار دوسری طرف وزیر بھی بن گئے. اس طرح بے شمار محترمہ کے ساتھ ملاقاتیں. پھر جب میں جو 2006 کا الیکشن جب ہوا تو میں الیکشن ہار گیا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا دیکھیں نا ہمارے پرویز اشرف بھی الیکشن ہار گئے. کیا الیکشن ہوا؟ تو دھاندلی ہوئی. اس طرح محترمہ کی تو بے شمار باتیں ہیں نا، جو مطلب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا اپنی تنظیم کے ساتھ ایک قریبی رشتہ ہے، ایک قریبی رابطہ ہے، ایک خاندان ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس کے عہدیدار اپنی مرکزی قیادت سے جب چاہے مل سکتے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے نوجوان چیئرمین، جو ان میں جوش و جذبہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ وزیر اعظم پاکستان بن رہے ہیں، یہ جی پی کے الیکشن میں گئے اور وہاں ہمارا ووٹ چوری ہو گیا. تو کیا وہی پریکٹس دوبارہ سے آزاد کشمیر میں تو نہیں دہرائی جائے گی؟ دیکھیں جی، کوئی پاکستان اور ریاست اور اس ملک میں کوئی چیز بھی بعید القیاس آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس چیز کا سد باب کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو چوری ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے اور عوامی طاقت سے کریں گے. بالکل درست بات کی. یہ ایک بات میں کل بھی میں نے کی تھی جب چودھری لطیف اکبر صاحب کا انٹرویو تھا، اور آج بھی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی لیڈر آتا ہے وہ بات یہ کہتا ہے کہ ہم عوامی قوت سے جیتیں گے، ہم عوام کے ووٹ سے جیتیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ کب تک وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں؟ مجھے تو اگلا دور ان کا ہی نظر آتا ہے. انشاءاللہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے گے. اچھا، آپ کی تعلیم وغیرہ لاہور سے ہوئی؟ جی، میں میٹرک تک تو میں ممبر سے ہی پڑھا تھا، اور پھر میں نے گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے ہسٹری، ایم اے پولیٹیکل سائنس، پھر پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے میں نے LLB کی، اور پھر تھوڑی دیر وکالت بھی کرتا رہا، اور پھر سیاست تو 24 گھنٹے کا ہے. 24 گھنٹے کا. پھر وکالت کی مجھے ہوش ہی نہیں رہی. تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ
آپ لاہور میں رہے، آپ پڑھتے رہے، ابھی بھی کوئی میوزک وغیرہ سنتے ہیں؟ کوئی شوق ہے؟ یا میوزک تو پھر گاڑی میں ہی بیٹھے سن سکتے ہیں. کیا سنتے ہیں آپ؟ میوزک کی آپ پہلے جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کریں نا. میوزک تو بہت قسم کے ہوتے ہیں. میوزک لوک قوالی بھی سن سکتے ہیں، سفیانہ کلام بھی سن سکتے ہیں، غزل بھی سن سکتے ہیں، بھنگڑا بھی سن سکتے ہیں. میں گاڑی میں اکثر جو ہے نا وہ نعت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، سفیانہ کلام. یا پھر سلطان باہو کا. یا تو اسمبلی میں چوہدری صاحب ایک شعر بہت سنایا کرتے تھے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ضرور سنائیں. کہ جب بھی ہمارے اسمبلی کا ماحول تلخ ہونے لگتا تھا تو میں کہتی تھی چودھری پرویز اشرف صاحب وہ سنائیں کہ ایک سفر اچھا لگا ہے، تو وہ ذرا سنائیں. وہ شعر اس تناظر میں ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ رفاقتوں کا، پیپلز پارٹی میں سفر کا، پیپلز پارٹی میں قیادتوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں نا کہ ہم نے جو ہے نا وہ پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ اپوزیشن میں، آپ لوگ سڑکوں پر، کیا پیپلز پارٹی آپ کے جدوجہد میں آپ کی گزر گئی. لوگ تو چاہتے ہیں نلکا ٹوٹی، پول، بجلی، یہ لوگ چاہتے ہیں نا. تو لوگ پھر کہتے ہیں، تو میں ان کو پھر یہ کہتا ہوں کہ منزلوں کی بات چھوڑو، کس نے پائی ہیں منزلیں، ایک سفر اچھا لگا، ایک ہم سفر اچھا ملا. ہم نے کہا کہ جو سفر ہم نے بھٹو صاحب کی قیادت میں ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا، وہ ہم نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور پھر بلاول بھٹو کے ساتھ اس کو ہم جاری رکھیں. اچھا جو صاحب بہت اچھا آپ نے سنایا، بہت اچھا ذوق ہے، شریف النفس ہیں، ایک اچھا ذوق رکھتے ہیں، اچھا پہننا چاہتے ہیں، اور ایک نفیس شخصیت کے مالک ہیں چودھری پرویز اشرف صاحب. چودھری پرویز اشرف صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو اقتدار بہت کم رہا، جدوجہد بہت کی ہے، اتنی جدوجہد کی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ زندگی ساری جدوجہد کے ساتھ ایک نظریے کے ساتھ دے دی ہے. اقتدار تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہی نہیں اس طریقے سے. آپ نے کہا کہ لوگ نلکے کی بات کرتے ہیں، ٹوٹی کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے تو لوگوں کے کافی مسائل حل ہو جاتے؟ یقینی طور پر بلدیاتی انتخاب جو ہے یہ ہماری جمہوریت کا ایک حصہ ہے، اور اس میں دیکھیں نا اگر تو دیکھیں نا قانون ساز اسمبلی کا جو انتخاب ہے یا قانون ساز اسمبلی کے جو نمائندے ہیں ان کا کام تو ہے کہ ملک کی حکومت کو گورن کرنا، ملک کی جو ہے وہ قانون سازی کرنا اور ملک کی پالیسی کو مرتب کرنا. یہ تو قانون ساز اسمبلی کا یہ کام ہی نہیں نا کہ نلکا ٹوٹی، پول اور گلی محلہ، یہ تو نہیں. تو اگر وہ بلدیاتی انتخاب ہو جاتا تو کافی حد تک ممبران اسمبلی کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا، اور بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ بڑی یعنی کہ قیادت بھی پیدا کرتا. میں خود بلدیاتی الیکشن کے ذریعے سے ہی آگے آیا تھا. میں ممبر ضلع کونسل رہا 2 دفعہ. کس طور سے آپ؟ میں 83 میں پہلی دفعہ ممبر ضلع کونسل بنا، پھر 87 میں میں نے ضلع کونسل کا ممبر میں منتخب ہوا، اور پھر 90 میں جب میں منتخب ہوا ممبر قانون ساز اسمبلی تو میں ممبر ضلع کونسل بھی تھا، میں اسمبلی کا ممبر بھی تھا، میں بلدیات کا منسٹر بھی تھا. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ یہ جو لوکل بلدیاتی ادارے ہیں یہ ایک نرسری ہے، ایک نئی قیادت کو سامنے لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب نے کہا کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، تو یہ جو لوگوں کے ترقیاتی کام ہے یہ کام بلدیاتی الیکشن کا ہے. پھر جو صاحب آپ کو مبارکباد، آپ کے ساتھ آپ کے تمام ساتھیوں کو، سینئر ساتھیوں کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی واحد سیاسی جماعت کہ آپ نے اپنے طلبہ یونین کے انتخاب کروائے، ابھی بھی کمیٹی بنی، آپ اس کی چیئرمین ہیں. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا کہ کتنے عرصے کے بعد انتخاب ہوا؟ یہ میری تو جب سے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ایکٹیو پارٹ پلے کر رہا ہوں، تو پہلے تو جب راٹھور صاحب تھے میں چیف الیکشن کمشنر نامزد ہوتا، جب عابد حسین عابد بنے تو اس وقت میں چیف الیکشن کمشنر تھا، جب صاحبزادہ ذوالفقار وغیرہ تھے میں چیف الیکشن کمشنر تھا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوجوان نسل کو پارٹی کے لیے ایک تیار کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور یہ بذریعہ انتخاب ایک جمہوری عمل اس کو جاری رہنا چاہیے. پھر وہ کوئی ایک ضابطہ اخلاق بھی بنایا ہے کہ 30 سال تک عمر ہونی چاہیے، کیا کیا آپ تھوڑا وہ بتائیں گے؟
لیکن وہ تو جو ہے نا یقینی طور پر پی ایس ایف کے لیے کہ 30 سال سے زائد عمر کا نہ ہو، وہ باقاعدہ ریگولر طالب علم ہو، یہ ایک دو چیزیں تھیں جس کو ہم نے پھر کہا کہ یہ بات تو کوئی نہیں کہ آدمی کالج سے بھی چلا جائے، اسکول سے بھی چلا جائے، عمر بھی بڑی ہو جائے اور وہ پی ایس ایف کا طالب علم رہنما آئے اور وہ آ جائیں، ان کے لیے یوتھ ہے، یوتھ میں آ جائیں، یوتھ میں شامل ہوں اور پارٹی کے لیے کام کریں۔ اچھا فریز ارشد صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جولائی میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، آپ ہی اپنی نشست جیت چکے ہیں، آپ کون سا ایسا بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو آپ بھمر کے لیے، برنالہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خواہش ہے آپ کی؟ کیا آپ نے پہلے مرحلے پر آپ نے ترقیاتی کام بھی کروائے، ایجوکیشن پیکج بھی دیا، بنیادی ہیلتھ یونٹ بھی بنے، نئے اداروں کا بھی قیام آیا، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہم نے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس طرح کے میگا پروجیکٹ تو بالکل کوئی نہیں کیا۔ ہمارے دور میں ہم نے جو ہے وہ تحصیل کورس کا قیام عمل میں لایا، یہ بھی میگا پروجیکٹ تھا۔ پیپلز پارٹی تحصیل کورٹ بنا ہے یا ممبر میں تحصیل کورٹس کی بلڈنگ جو ہے وہ بنائی، تھرو آؤٹ آزاد کشمیر میں بنائی، وہاں بھی بنوائی۔ پھر ہم نے مختلف پروجیکٹ پلوں کے جو ہے وہ ادھر بنائے، اور اس دفعہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم ادھر ایک زرعی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائیں، کیونکہ ہمارا علاقہ بھی زیادہ زرعی ہے، بالکل پنجاب کے ساتھ پنجاب جڑا کے ہوا ہے۔ ساتھ ہے، زرعی ہے، زمینیں ہیں، تو وہاں کسانوں کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ ہماری پچھلی حکومت نے یہ بات کا اعلان بھی کیا تھا۔ دوسرا ایک اور میں چاہتا ہوں جو میں نے پچھلی حکومت میں بھی کیا تھا، ہمارے ہاں صاف پینے کے پانی کی بہت دقت ہے، تو میں نے واٹر سپلائی کی ایک اسکیم شروع کی تھی جو ابھی تک زیر کار ہے۔ موجودہ جو حکومت ہے اس کو بہتر طریقے سے نہیں آگے لے کر بڑھ سکی، وہ اس میں تھوڑی بہت خرابی آئی، ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے، اور پورے علاقے کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا یہ میری اولین ترجیح ہے۔ اچھا، آپ کا جو علاقہ ہے بالکل جڑا ہوا ہے پنجاب کے ساتھ، تو کیا پنجاب کی سیاست کے اثرات مرتب نہیں ہوتے آپ کے علاقے سے؟ یقینی طور پر ہمیں اس سٹائل پر جانا پڑتا ہے، ہمیں مہم اس سٹائل پر کرنی پڑتی ہے، ہمیں یعنی کہ تمام جو ہے نا وہ ضروریات، وہ اس کے ماحول کا بہت اثر ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ کی جو والدہ محترمہ ہے بہت نفیس خاتون ہے، اور ان سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ کی زندگی پر زیادہ کس کے اثرات ہیں، والد صاحب کے یا والدہ کے، جو آپ کی مطلب اتنے نفیس اور حلیم طبیعت کے ہیں آپ؟ دونوں کے۔ والد صاحب سیاست میں میری پرورش والد صاحب نے کی، لیکن پڑھائی لکھائی دیگر معاملات میں والدہ صاحبہ نے بڑی جو ہے نا وہ توجہ دی، تو دونوں کے مجھ پر اثرات جو ہے نا وہ ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ہم جب دیکھتے ہیں آپ اپنی والدہ کا جس طریقے سے احترام کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں ان سے۔ نہیں، ظاہر ہے پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام سے ذکر کر رہے تھے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء جماعت کے ساتھ کرا رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی محمد، تو میں جماعت چھوڑ کے چلا جاتا۔ بالکل درست بات۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انتخابی مہم میں آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ، یہ ان کی ثوابدیدہ، میں نے تو کہا ان کو کہ آئیں میرے حلقے میں، وہاں جو ہے وہ ایک طرف کنٹرول لائن ہے، ایک طرف پنجاب ہے، تو وہاں جب آپ آ کے بات کریں گے تو وہ یقینی طور پر دو طرفہ اس کا پیغام جائے گا۔ انشاءاللہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کشمیر کا دورہ کریں گے انتخابی مہم کے دوران، اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کے علاقے کے کافی لوگ بیرون ملک بھی ہیں، تو یہ جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے، اس نے جو استحصال کیا ہے جو اوورسیز پاکستانی کا، ان کو مایوس کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک تبدیلی کے جھانسے میں آ گئے تھے، بیرون ملک لوگوں کو جو مایوسی، جتنا دھوکہ پاکستان کی عوام کو اس دفعہ ہوا یا انہوں نے کھایا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس قدر طوفان مہنگائی ہے، میرا نہیں خیال آئندہ اوورسیز یا کوئی بھی اب پی ٹی آئی کے اس چکمے میں آئے گا۔ انہوں نے تو وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے بل جلائے، اور یہ کول و فیل میں تضاد رہا ہے عمران خان کے، اور ابھی بھی یہ چور دروازے سے چھپ کر ہی سازش کے ذریعے یہ نہیں، اب سازش نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ۔
اچھا جو صاحب آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی مادری زبان میں؟ میں تو اپنے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ الیکشن کے حوالے سے آنے والے انتخاب کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ کشمیریوں کی حقیقی وارث جماعت ہے اور غریب لوگوں کی جماعت ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کا تلخ تجربہ جو وہ کر لیا ہے، تو اب انشاءاللہ وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو کامیاب کریں تاکہ وہ لوگوں کی، عوام کی اور پچھلی حکومت کی خرابی کو دور کر سکیں۔ جی ابھی ہمارے ساتھ مہمان خاص ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر چودھری پرویز اشرف صاحب۔ انہوں نے اپنی حکومت کی ترجیحات بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت بنانے جا رہی ہے اس کی پہلی ترجیح تعلیم ہے، صحت ہے، تعمیرات عامہ ہے اور لوگوں کا روزگار ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، تیر کا نشان، جیت کا نشان، جیے بتو۔ جی بس